امریکی مخالفت کے درمیان ایران پاکستان گیس پائپ لائن حکمت عملی کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ اسلام آباد ایران پاکستان IP گیس پائپ لائن پر واشنگٹن کی واضح مخالفت کے باوجود تہران اور اسلام آباد کے اعلیٰ حکام پہلے مرحلے میں گوادر سے ایرانی سرحد تک ابتدائی 80 کلومیٹر طویل پائپ لائن کی تعمیر کے لیے حکمت عملی کو حتمی شکل دینے کے لیے تیار ہیں۔ بڑی 781 کلومیٹر گیس پائپ لائن کا چھوٹا حصہ ہے۔ یہ بات ایرانی صدر ابراہیم رائسی کے آئندہ دورے کے دوران ہوگی۔ ایرانی صدر 20 اپریل کے بعد دورہ کر سکتے ہیں، جس کی عارضی تاریخیں 22 اور 24 اپریل مقرر کی گئی ہیں۔ تاہم دونوں ممالک کے سفارتکار مختلف اہم امور بشمول IP گیس پائپ لائن، بارڈر ٹریڈ، انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں بجلی کی درآمدات اور دیگر معاملات پر بات چیت کے لیے دورے کی تاریخ اور ایجنڈے کو حتمی شکل دینے کے لیے رابطے میں ہیں۔ سینئر حکام نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس گوادر سے اس مقام تک 80 کلومیٹر طویل پائپ لائن بچھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جہاں ایران نے $18 بلین کے جرمانے سے بچنے کے لیے گیس فیلڈ سے پائپ لائن کا اپنا حصہ بچھا دیا ہے، اگر پاکستان ایران میں پارس گیس فیلڈ سے گیس درآمد کرنے کے لیے معاہدے گیس کی فروخت پرچیز ایگریمنٹ میں توسیع کا انتظام کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہتا ہے، تو جرمانے کی رقم موجودہ $18 بلین سے بڑھ کر $26 بلین ہو سکتی ہے۔ گیس سیلز پرچیز ایگریمنٹ GSPA فرانسیسی قانون کے تحت دستخط کیے گئے اور دونوں ممالک کے درمیان تنازعات کا فیصلہ پیرس میں قائم ثالثی عدالت نے کرنا ہے۔ فرانسیسی ثالثی عدالت امریکی پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ ایران نے انتہائی تاخیر کا شکار IP گیس لائن منصوبے کی آخری تاریخ میں ستمبر 2024 تک 180 دن کی توسیع کر دی اور دھمکی دی ہے کہ اگر اسلام آباد نے مثبت جواب نہ دیا تو پیرس میں قائم بین الاقوامی ثالثی کو منتقل کر دیا جائے گا اور $18 بلین کا جرمانہ طلب کیا جائے گا۔ 23 فروری کو توانائی کی کابینہ کمیٹی CCOE نے IPP پروجیکٹ کے لیے وزارتی نگرانی کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دی تھی، جسے وزیر اعظم نے ستمبر 2023 میں قائم کیا تھا۔ کمیٹی نے 80 کلومیٹر کے حصے پر کام شروع کرنے کی سفارش کی تھی۔ پائپ لائن پاکستان کے اندر پاکستان ایران سرحد سے گوادر تک پہلے مرحلے میں اس منصوبے کو انٹرسٹیٹ گیس سسٹمز پرائیویٹ لمیٹڈ کے ذریعے چلایا جائے گا اور اسے گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کے ذریعے فنڈ فراہم کیا جائے گا۔ تمام متعلقہ ڈویژنز نے لوگوں کو گیس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے منصوبے کو آگے بڑھانے کی منظوری دی ہے۔ اگر امریکہ پابندیاں لگا کر اس منصوبے کو روکنا چاہتا ہے تو اسے پاکستان اور ایران کے درمیان معاہدے کو ختم کرنے میں اس طرح سہولت فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی جس سے اسلام آباد کو جرمانے سے بچایا جائے۔ مزید برآں واشنگٹن کو IP پروجیکٹ کا متبادل تجویز کرنے کی ضرورت ہوگی، جو مکمل طور پر لاگو ہونے پر 750 MMCFD گیس فراہم کر سکے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے حکام نے کہا ہے کہ ملک کے پاس گوادر سے اس مقام تک 80 کلومیٹر طویل پائپ لائن پر تعمیراتی کام شروع کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے، جہاں سے یہ ایرانی علاقے میں پہلے سے بچھائی گئی ایرانی پائپ لائن سے جڑ جائے گی۔ منصوبے پر 44 ارب روپے لاگت کا تخمینہ لگایا گیا۔ پیٹرولیم ڈویژن 2024-25 کے بجٹ میں اس منصوبے کے لیے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام PSDP سے خاطر خواہ رقم طلب کرے گا۔
क्योंकि वजारत ख़जाना गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्पेस GIDC फंड से मतलूबा रकम जारी करने के काबिल नहीं हो सकती। हुकूमत ने GIDC के तहत मुख्तलिफ कंपनियों से 350 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं, जिनमें से 400 अरब रुपए की वसूली बाकी है। वजारत ख़जाना से ऐसे इशारे मिले हैं कि GIDC से 350 अरब रुपए बजट फिनांसिंग के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इब्तदाई तौर पर मुल्क 100 MMC FD दरामद करेगा, जिसे ग्वादर में इस्तेमाल किया जाएगा। ताहम अगर सिंध में नवाब शाह तक पूरे 781 किलोमीटर के मंसूबे पर अमल दरामद किया जाता है तो पाकिस्तान 750 mm से FD गैस दरामद करेगा।